السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ میت دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا جائز ہے کہ نہیں، سنت ہے کہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو، سنن ابو داؤد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، شرح السنہ میں ہے، مشکات میں ہے، بہقی میں ہے اور تمہید میں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد میت کے لیے دعا فرماتے۔ چنانچہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ دفن کے بعد اپنے مولا حقیقی سے مرنے والے کے لیے بخشش کا سوال کرو اور دعائے خیر کی جائے۔ الحمدللہ علم نبوی کی امین جماعت اس پر عمل پیرا ہے، لیکن اس کے برعکس اذان کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں اور اس کے بعد ائمہ اربعہ کی زندگی میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے قبر پر اذان دی ہو۔ تو حضرت علامہ ابن حمان حنفی جو کہ 681 ہجری میں فوت ہوئے، فرماتے ہیں، ہدایہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قبروں کے پاس سونا، قضائے حاجت کرنا بلا اولا اور ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ حرام ہے، اور سنت سے ثابت فقط قبروں کی زیارت اور قبروں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کیا کرتے تھے۔ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ 102۔ علامہ زین الدین المعروف ابن نجیم حنفی کنز الدقائق کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس وہ تمام چیزیں کرنا مکروہ ہے جن کا ثبوت سنت سے ثابت نہیں، اور سنت سے ثابت محض قبر کی زیارت، اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے جب بقیع مدینہ کے قبرستان میں جاتے تھے۔ بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ 196۔ فقہ حنفی کی موت پر کتاب فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں اس کا قبر کے پاس کرنا مکروہ ہے، حرام ہے، اور سنت سے فقط قبروں کی زیارت کرنا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 126۔ علامہ محمد امین المعروف ابن عابدین در مختار کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زیارت اور دعا پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرتے وقت اذان کہنا سنت سے ثابت نہیں، جیسا کہ آج کل عادت ہو گئی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے بدعت ہونے کی طرف صراحت کی ہے، اس کو بدعت کہا ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ 235۔ اسی طرح فقہ حنفی کی معروف کتاب در البحار میں ہے جو بدعتیں کہ ہندوستان میں شائع ہو گئی ہیں، ان میں سے دفن کے بعد قبر پر اذان دینا ہے۔ شیخ محمود بلخی رحمۃ اللہ شرح تنقیح میں فرماتے ہیں، قبر پر اذان دینا کوئی چیز نہیں ہے۔ مولوی غلام رسول سیدی حنفی بریلوی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ دفن کے بعد اذان کو تدفین کا ایک رکن قرار دینا باطل اور بری بدعت ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 190۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح میاں نذیر حسین محدث دہلوی اپنے ایک تصدیقی فتوے میں فرماتے ہیں کہ اذان قبر پر دینا مکروہ ہے اور بدعت قبیحہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد مجتہدین سے ثابت نہیں، ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں۔ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 689۔
تو میرے بھائیو، اہل حدیث علماء جو ہیں ان کا اتنا بڑا دعویٰ آج تک کسی رضوی علامہ فہامہ نے نہیں توڑا۔ وہ کسی صحیح معتبر دلیل سے قبر پر اذان دینا قرآن و سنت اور حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہیں کر سکے۔ جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کے بدعت ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ تمام چیزیں بدعت ہے جن کا ثبوت صحابہ سے نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا یہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔